رات کا سناٹا پورے گاؤں پر چھایا ہوا تھا، آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ گاؤں میں ہر رات ایک عجیب بات ہوتی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا، گاؤں کے تمام لوگ ایک گہری نیند میں چلے جاتے تھے اور صبح ہونے تک کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، مگر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس گاؤں پر کوئی پرانی بدبخت مسلط ہے۔ شہزاد، جو ایک جرات مند نوجوان تھا اور قریبی شہر سے آیا تھا، اس قصے کے بارے میں سن کر گاؤں میں تحقیق کرنے آیا۔ اسے یہ جاننے کا جنون تھا کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے ملا اور ان سے پوچھا، یہ سب کب اور کیوں شروع ہوا؟ ایک بوڑھے نے سنجیدہ لہجے میں بتایا، یہ بدعا برسوں پہلے تک شروع ہوئی تھی، جب گاؤں کے لوگ ایک پرانے درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت میں ایک اسرار جنات سایہ تھا۔ شہزاد نے اس کہانی کو سنجیدگی سے سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ آج رات اس راز کا پردہ فاش کرے گا۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر جاگتے رہنے کا عزم کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آدھی رات ہو گئی، گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے نیند میں چلے گئے، لیکن شہزاد جاگ رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک مدھم سی آواز سنی، جیسے کوئی پرانی سرد ہوا چل رہی ہو۔ کھڑکی کے قریب گیا، دیکھا گاؤں کے لوگ نیند کی حالت میں اٹھ کر مخصوص سمت میں چلنا شروع کر چکے تھے۔ شہزاد نے جلدی سے اپنی جیکٹ اٹھائی، ان کے پیچھے چلنے لگا۔ لوگ پرانے جنگل کی طرف جا رہے تھے، جہاں وہ درخت تھا جس کے بارے میں بوڑھے نے بات کی تھی۔ شہزاد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا، دیکھا گاؤں کے لوگ درخت کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر بے معنی الفاظ تھے، جیسے کوئی پرانا جادو پڑھا جا رہا ہو۔ درخت کی جڑوں سے پرانا سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ جنات تھا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ اس نے گہری آواز میں کہا، جب تک میرے درخت کو کاٹنے کا جرم معاف نہیں کیا جاتا، یہ گاؤں ہمیشہ سحر زدہ رہے گا۔ شہزاد نے ہمت سے جواب دیا، کیا تمہیں اس بدعا کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکا؟ جنات نے خاموشی سے شہزاد کو گھورا اور پھر بولا، ایک راستہ ہے، لیکن تمہیں اپنی زندگی کی قربانی دینی ہوگی۔ شہزاد نے گہرے سوچ میں ڈوب کر اپنی گردن جھکا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کو اس سحر سے نجات دلائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، اگر میری قربانی سے یہ گاؤں آزاد ہو سکا ہے تو میں تیار ہوں۔ جنات نے اپنی مٹی کھولی اور ایک چمکتا ہوا گلاب شہزاد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شہزاد نے گلاب کو درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کام کیا، جنات کا سایہ غائب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ ہوش میں آ گئے اور ہر چیز معمول پر آ گئی۔ شہزاد نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے سحر سے آزاد کر دیا تھا، لیکن خود کبھی واپس نہیں لوٹا۔ گاؤں والے اسے ہمیشہ ہیرو کے طور پر یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کا راز صرف وہی جانتے تھے جو اس رات وہاں موجود تھے۔